اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واقعہ معراج ہم سماعت کر رہے تھے۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے یہ سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جو آپ تشریف فرما ہوئے۔ اب انشاءاللہ مزید جو آگے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر آپ تشریف فرما ہوئے تو یہ مسجد الحرام تھا۔ اب جو سفر ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ مسجد الحرام سے بیت المقدس کی طرف جو وہ رواں دواں تھے۔ اس واقعے کو جو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز سے جو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من ظلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو سفر تھا وہ حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس کی طرف کیا، اس شان سے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند جس طرح سخت تاریکی رات میں اندھیرے میں نور بکھرتا ہوا جاتا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف گئے۔ رات بڑی سخت اندھیری رات تھی، تو جس طرح 14ویں کا چاند سخت رات کے اندر کیسا روشن ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس کی طرف سفر تھا وہ اس انداز سے سفر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں چاند کی طرح جگمگا رہے تھے۔ اب یہ سفر جو شروع ہوا، سفر شروع ہونے کے دوران 3 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر نماز ادا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نماز سے فارغ ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر آپ جہاں پر آپ نے نماز پڑھی یہ کون سی مقام ہے، کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، طیبہ ہے، اس کی طرف جو آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ پھر سفر کو جو جاری رکھا، پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں نماز ادا فرمائیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ طور سینا ہے، جہاں پر جو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کیا کرتے تھے۔ اب پھر سفر جو ہے وہ جاری رہا، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں پر بھی نماز ادا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش گاہ یعنی بیت لحم ہے، کہ یہاں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو قربان جائیں جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو وہ اس قدر برکتوں والی جگہ ہو جاتی ہے۔ اب مدینہ برکت والی جگہ ہے نہیں ہے، اب طور سینا جہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے وہ برکت والی جگہ ہے نہیں ہے، اور جہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہ بھی جگہ برکت والی ہے۔ تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہوگی وہ کتنی برکتوں والی جگہ ہوگی۔ لیکن افسوس ہے آج کل جو ہے وہ وہاں پر ایک مکتبہ بنا ہوا ہے کتابوں کا، مطلب یہ ہے کہ اس طرح جو ہے وہ حالات جو ہے وہ انہوں نے کر دیے۔ قادری بھائی 2-3 دفعہ دیکھ کے بھی آئے، مکتبی بنا ہوا ہے وہاں پر، مکتبہ جو ہے انہوں نے بنا دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ اب یہ سفر جو ہے وہ چلتا رہا، پھر جیسے جو آپ آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا خاتون کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ چلتے رہے۔ تو سفر دوبارہ جاری رہا، اور پھر جو ہے وہ ایک شخص نے آپ کو ندا دی ہلما یا محمد، اے محمد آپ میری طرف دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ چلتے رہے۔ تو یہ دوبارہ جو سفر رواں دواں تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام اس طرح کیا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. پھر سفر جو آگے بڑھا تو ایک اور جماعت اس نے بھی اسی انداز سے سلام کیا. تیسری جماعت نے بھی اسی انداز سے جو وہ سلام کیا. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بڑھیا خاتون تھی یہ دنیا ہے. یہ بڑھیا خاتون کون تھی؟ دنیا تھی. اب جیسا آپ نے اس کو دیکھا ہے بڑھیا ہے بہت بڑی عمر کی ہے. اب اس کی زندگی اتنی رہ گئی ہے کہ جتنا جو ہے وہ بڑھاپے کے بعد رہتی ہے. اس کے بعد مزید فرمایا کہ جس شخص نے آپ کو آواز دی وہ ابلیس تھا. وہ اپنی طرف آپ کو مائل کرنا چاہتا تھا. پھر جو ایک جماعت تھی سلام آپ کو عرض کیا ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. دوسری جماعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور تیسری جماعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. مزید انشاءاللہ واقعہ ہم سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین.